سورہ کہف آیت نمبر 51۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض وما خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کی ذات گرامی بے نیاز ہے۔ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، کسی چیز کے بارے میں بھی محتاج نہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، جب میں نے زمین و آسمان بنائے تو میں نے ان کو حاضر نہیں کیا تھا کہ آپ آؤ ذرا تعاون کروا دو۔ جن کو تم کہتے ہو لات عزا منات معبود بناتے ہو، ان کی مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑی تھی، میں نے ان کو نہیں بلایا تھا، اکیلے میں نے آسمان و زمین بنائے، ساری کائنات کا نظام بنایا۔ ما اشہدتہم، میں نے ان کو حاضر نہیں کیا تھا آسمانوں اور زمینوں کے بناتے وقت، وما خلق انفسہم، اور نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت، ان لات و ذات منات کو، انسانوں کو، جنات کو، ساری مخلوق کو پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا کہ تم آؤ اپنی پیدائش کے لیے تو تعاون کروا لو۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جتنا اولیاء اللہ ہیں اللہ نے ان کو عطا کیے، اللہ کو ضرورت نہیں، ان کو سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہیں ہوں میں گمراہوں کو بنانے والا اپنا بازو۔ پہلے تو یہ ہے کہ نیک ہو یا بد، سارے اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر سوچو بالفرض، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا معاون بناتے تو کم از کم انبیاء کو بناتے۔ کیا کہتے ہیں، گمراہوں کو بنا لیے جن کو اپنا پتہ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، کسی سے مدد نہیں لیتے۔ آج کل ہمارے عقائد پر بڑا اثر پڑ گیا۔ عقائد کی تصحیح بڑی ضروری ہے۔ عقائد ٹھیک ہوں گے تب اعمال بارآور ہوں گے۔ اگر عقائد ٹھیک نہیں تو کسی عمل میں وزن نہیں ہوگا، وہ بیکار شمار ہوگا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، اور جس دن فرمائیں گے کہ پکارو میرے شرکاء کو، تم کہتے تھے کہ فلاں میری مدد کرتا ہے، پکارو۔ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، جن کو تم خیال کرتے تھے، فَدَعُوهُمْ، وہ ان کو پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، اور وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے۔ دے کیسے سکتے ہیں؟ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان میں آگ کی خندق، آگ کی خندق بنا دیں گے کہ وہ سامنے خندق ہے، جاؤ آگ میں جاتے۔ تو غیر اللہ کو پکارنا حرام اور ناجائز ہے۔ ما تحت الاسباب، کسی سے معاونت لے لو، یار پانی پلا دے، کھانا کھلا دے، فلاں چیز لا دے۔ ما فوق الاسباب، صرف اللہ کی ذات، رزق دینے والا، بیٹا بیٹی دینے والا، اسی کے اختیار میں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔
جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور المجرمون، اور دیکھیں گے مجرمین آگ کو، جب آگ کو دیکھیں گے کہ جہنم لائی جا رہی ہوگی، 70,000 اس کی لگامیں ہوں گی، ایک لگام کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑا عجیب منظر ہوگا۔ اس وقت ان کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی اس وقت تو ہر آدمی آزاد ہے نا، جو چاہا بک دیا، اسلام کے متعلق جو چاہا بول دی، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، پئی پئی کا پوچھیں گے، اس وقت پتہ چلے گا۔ بہرحال مجرمون، دیکھے گا مجرمین، دیکھیں مجرمین آگ کو تو فظنوا، خیال کریں کہ انہم واقعوہا، کہ وہ اس میں گر جائیں گے۔ فلم یجدوا عنہا مصرفا، اور نہیں پائیں گے اس سے کوئی بچنے کی جگہ، کہ دائیں بائیں نکل جائیں، ادھر بھاگ جائیں ادھر بھاگ جائیں۔ وہ یہاں تو ہے، دنیا میں تو ہے کہ توبہ کر لیں بچ بچا ہو جائے گا، استغفار کر لیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ لِلنَّاسِ، اور البتہ تحقیق ہم نے کھول کھول کے بیان کر دیا اس قرآن میں لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر اس قسم کی مثالیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دے کے بھی سمجھایا، واقعات اور قصص بیان کر کے بھی سمجھایا، ویسے بھی احکامات سمجھائے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال دی، کمثل العنکبوت، مکڑی کی مثال دے کے اللہ نے سمجھا دیا کہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی، کہ اتنا بڑے گھر میں وہ ایک کونے میں چھوٹا سا اپنا گھر بناتی ہے۔ تو مشرک کو سبق ہے کہ اتنا بڑی ذات کو چھوڑ کر پھر چھوٹے چھوٹوں کے ساتھ پوجا پاٹ کا مسئلہ، پھر وہ باہر سے کچھ نہیں لاتی، وہ اندر سے اپنا لعاب نکال کے بناتی ہے۔ تو سب کچھ تو اللہ کا ہے، پھر اس کے بعد تم غیر کی طرف دینے لگے، اور پھر اس کو ذرا سا ہے توڑ دیا جائے ختم، تو یہ سارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری مثالیں دے کے سمجھایا، بارہا سمجھایا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان اکثر شیئن، اکثر چیزوں میں جھگڑا کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب شرعی مسئلہ آ جائے، شرعی حکم آ جائے، پھر ہیلے بانے نہ ہوں، ہیلے حجتیں دائیں بائیں سے نہ ہوں، فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لے گئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شاید معلوم ہوا، آپ نے فرمایا کہ رات کی نماز میں سستی نہ کیا کرو، شاید کہ تہجد رہ گئی ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک سے نکلا، ان انفاسنا بید اللہ، ہمارے نفوس جو ہیں وہ اللہ کے قبضے میں ہیں، جب اللہ چاہتا ہے جگا دیتا ہے، اللہ نہیں چاہتا تو نہیں جگاتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے
اور اپنی ران مبارک پہ ہاتھ مارا، وکان الانسان اکثر شیئا جدلا، یہ تلاوت فرما رہے تھے کہ ہیلے حجتیں کرتے. چاہیے تو یہ تھا کہ جی انشاءاللہ آگے پھر ہیلے حجتے ہیں، یہ ہماری عادت بھی یہی ہے. جب بھی کوئی مسئلہ بتایا جائے گا، کوئی حکم بتایا جائے گا، اچھے چاہے کہ کہے کہ جی میں انشاءاللہ اس پہ عمل کروں، نہیں، وہ ہیلے حجتے تلاش کرے گا. فلاں تو نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا، فلاں مولوی نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا، ہیلے بہانے کرے گا کہ بس یہ بات ہی نہ بنے. جب عمل کی بات آ گئی، بس کوئی کرے نہ کرے اس نے کرنا، ان کا حوالہ کیوں دیتا ہے؟ اپنی زندگی بنانے کی فکر کی جائے. کئی بزرگان دین کے واقعات ہیں، جب کہا گیا انہوں نے کہا تم اپنی نہ بیڑو، بس باقیوں کو نہ چھوڑو، کسی کو نہ چھیڑو، وہ اپنے حال میں چھوڑو. تم نے اپنا حساب دینا ہے، اپنا معاملہ اللہ سے صاف رکھو، باقی جانے ان کا رب جانے. ہیلے حجتے نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم قرآن نصیب فرمائے، فہم حدیث نصیب فرمائے.